یہ جو موجودہ دنیا ہے اس کی عمر جو ہے نا جو ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہے اور جو ہم لوگ ہیں اس وقت، یہ آنے والے 15 سے 20 سال، یعنی 15 سال جب گزر جائے اس کے بعد جو 5 سال جو رہ گئے ہیں اس میں جو ہے نا ایک بہت بڑی عالمی جنگ لگیں گی. یعنی ابھی ہم جس صدی میں جی رہے ہیں یہ اسلام کی آخری صدی ہے. آخری صدی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامات الساعہ، قیامت کی نشانیاں، موضوع دجال اور اس کے آنے کا وقت، اس کی نشانیاں، قیامت کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، کہ کون سی بڑی جنگیں ہوں گی، کون سی وہ نشانیاں ہیں کہ جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کے آنے میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے. اس موضوع کے اوپر ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے جو ماہر ہیں وہ علامہ فاروق رضا التیجانی صاحب حفظہ اللہ ہے. ان سے میری نشستیں ہو چکی ہیں اور ماشاءاللہ حضرت جو ہے ان کا اس پہ کافی ریسرچ ہے. 20 سال سے زیادہ انہوں نے صرف اسی ایک ٹاپک کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور دنیا بھر کے مفکرین اور کے کتابوں کا جنہوں نے اس پہ لکھا ہے ان کا مطالعہ کیا ہے. قرآن مجید کا گہرا انہوں نے اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے. تو میں بہت متشکر ممنون ہوں جناب علامہ فاروق رضا تیجانی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے وقت دیا، اور جب بھی اس حوالے سے ان سے بات ہوتی ہے تو یہ وقت دیتے ہیں. تو آج ہم ان سے جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دجال سے متعلق اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق. تو ہم آغاز کرتے ہیں اس سے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ قیامت کی نشانیاں کون سی ہیں جس سے عام لوگ بھی یہ سمجھ سکیں کہ قیامت آنے والی ہے یا قیامت آئے گی تو یہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم. اما بعد، دیکھیں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگ مقرر کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پروگرام مقرر کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان کی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائمنگ یا وقت مقرر کر رکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کا اگر مطالعہ کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مدت کا اطلاع خبر دے دی گئی ہے. اچھا، یعنی آپ کی امت کی مدت کتنی ہوگی. تاریخ نہیں بتائی. اکثر سوال کہتے ہیں کہ بھائی تاریخ تو نہیں بتائی، فاروق صاحب آپ کیسے تاریخ بتا دیتے ہیں. ہم کہنے بھائی تاریخ نہیں بتائی، مدت تو بتا دی گئی نا. اب تاریخ جو ہے ان لوگوں نے طے کی ہے ہجرت کی جو ان کے صحابہ تھے اور ان کے خاص صحابہ تھے، انہوں نے یہ تاریخیں طے کی. ہمیں جو ہے صرف دعوت فکر کی ہے کہ آپ غور و فکر کریں. ہم اسی پر جو ہے نا اپنا استنباط کرتے ہیں انہی احادیثوں کو لے کر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عمر ہے، یعنی امت کی عمر سے مراد یہ ہے کہ اسلام کا جو ٹائمنگ ہے. اب اسلام جو ہے اصل میں یہ سمجھ لیں کہ یہ باب توبہ ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. جو اسلام میں داخل ہو گیا اس نے جو ہے نا اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اس نے اللہ سے رجوع کر لیا. اچھا، ہاں، یہ اصل میں اسلام میں آنے کا مقصد یہ ہے. تو اس کی جو مدت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر یہاں تک کہ اس کی مدت ختم ہو جائے وہ ہے 1500 برس. یہ ذہن میں رکھیں. یہ حدیث اور روایات سے ثابت ہے. یعنی 1500 سال. 1500 سال. اچھا، اب 1500 سال یہ حدیث اور یعنی روایت سے ثابت ہوتی ہے. کیونکہ حدیثوں کو آپ غور کریں تو ایک حدیث ایسی ہے جو ہمیں ملتی ہے جس میں یہ بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو عمر ہے پچھلی امتوں سے کم ہوں گی جو یہود و نصارہ ہیں، اور ہمیں اس کا جزا جو ہے ان سے ڈبل ملے گا، بدلہ اس یعنی نیکی کرنے کا. ٹھیک ہے نا. لیکن امت کی عمر ان سے کم ہے. اب امت کا تعین بھی حدیث سے ہو چکا ہے کہ 1500 برس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے آدھے دن کی مہلت مانگتا ہوں. یعنی مہلت جو ہے وہ 1500 برس ہے. اب ہمارے پاس جو ہے نا دو گردشیں. ایک گردش جو ہے وہ
سورج کی ہے، ایک گردش چاند کی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم چاند اور سورج سے جو ہے نا اپنے دن اور برسوں کو گن لو. ٹھیک ہے نا، چاند کی منازل گن لو اور سورج کی جو ہے نا دنوں سے گن لو. یہ حضور سے اللہ تعالیٰ کی قرآن شریف میں اس کا ہمیں حکم دیتا ہے. اب ان دونوں کی جو گردش ہے مختلف ہے، یعنی ان کی گردشوں میں فرق ہے. 11 دن کا فرق ہے سال میں. چاند جو ہے 354 دن 54 دن 354 دن جو ہے وہ ایک سال میں پورے کرتا ہے اپنی گردش، اور سورج جو ہے 365 دن، یعنی 11 دن کا فرق آ گیا ایک سال میں. اسی طریقے سے اگر وہ ایک صدی پہ جاتے ہیں تو وہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے انہی گردش کو لے کے، دنوں کو گن کر. اور جب 1500 صدی کی بات ہوتی ہے تو پھر 45 سال کا فرق آ جاتا ہے. اچھا، اس کی ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو ہجری تاریخ جو ہے وہ چونکہ چاند کی تاریخ سے شروع ہوئی ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 13 سال بعد کی ہے. یعنی آپ کی جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور پھر ہجرت کیا تو وہ 13 سال کا فرق ہے مکی دور کا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جنہوں نے یہ تاریخ مطلب تعین کیا تھا ہجرت سے اسلام کی تاریخ کا تعین کرنا، تو یہ 45 سال جو ہے اس میں اچھا اب چاند کی جب گردش 1500 برس پہ ہم رکھیں گے تو یہ تقریباً یعنی 45 سال کا فرق ہے. 45 سال کا تو فرق ہے، لیکن جب کہ شروع یہ 13 سال بعد ہوئی ہے تو 58 سال ہو گئے. ہاں، اور یہ 32 سال پہلے ختم ہو جائیں گی. اچھا، مطلب سیدھی سی بات ہے نا، 45 سال کا فرق تو آ گیا 1500 برس میں، اور 13 سال بعد یہ شروع ہوئی ہے، اور پھر یہ 32 سال پہلے ختم ہو جائیں گی اس کی گردش. کس کی؟ چاند کی. تو چاند کی جو گردش ہے در حقیقت وہ باب توبہ کے لیے ہے، یعنی اسلام کی مہلت کے لیے ہے. جب وہ یعنی بھائی جس نے ماننا ہے آؤ اسلام میں مان لو، یہی ٹائم بس. ہاں، بہت اسلام تو ساری دنیا کے لیے آیا ہے نا، کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا. اسلام تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی بعثت کے لیے آیا، اور اس وقت جو دنیا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہے اصل میں، لیکن امت دعویٰ اور امت اجابہ. مسلمان جو ہے وہ امت اجابہ ہے، جنہوں نے دعوت کو قبول کر لی، اور جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں کی وہ امت دعویٰ ہے. ان کے پاس ابھی تک دعوت ہے، ٹائم ہے کہ آپ آ جائیں اسلام میں. جب یہ ٹائم بند ہو جائے گا پھر وہ آپ کا اسلام میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح. یہاں پہ ذہن رکھیں کہ 1500 برس جو ہے وہ 1500 صدی ہجری میں ختم ہو جائیں گے. اچھا، اس سے کیا واقعہ جو سامنے آ جاتا ہے حدیث میں ہے کہ پہلا واقعہ جو ہوگا علامات الساعہ میں سے، قیامت کی نشانی. ہاں، قیامت کی نشانیوں میں سے حدیث ہے کہ وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اچھا، قرآن شریف میں بھی ذکر یہی ہے کہ جب اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس وقت جو ہے نا نیکی کرنا یا ایمان لانا کوئی فائدہ سود مند نہیں ہوگا. یہ تو قرآن شریف میں بھی ذکر ہے اس بات کا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں اپنی نشانیاں ظاہر کر دوں گا تو پھر اس ایمان لانے کا کوئی سود میں نہیں ہوگا. سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ باب توبہ بند ہو گیا، اور کوئی دوسرا معنی نہیں ہے. یعنی اس کی کوئی اور دوسری تشریح نہیں ہے کہ سورج مغرب سے کیوں طلوع ہوگا، اس کی کوئی اور تشریح بنتی نہیں ہے. جو بتایا گیا ہمیں وہ یہی ہے کہ اس سے مراد یہی ہوگا کہ باب توبہ بند ہو گیا، اور توبے کا دنیا کا جو نظام ہے وہ الٹا ہو جائے گا. نہیں، دنیا کا نظام الٹا نہیں ہو جائے گا. دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دروازے بند ہو جائیں گے، یعنی ایک طریقے سے، کیونکہ اسلام رحمت کا دروازہ ہے، اسلام امن کا دروازہ ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو بھیجا ہے انسانوں کے لیے، یہ ایک طور پہ رحمت ہے کہ تم یہاں اس میں داخل ہوں گے تو میری رحمت میں داخل آ جاؤ گے قیامت کے دن، نہیں تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ 15 صدی جب پوری ہو جائیں گی تو پہلی نشانی جو ظاہر ہوں گی حدیث کے مطابق وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب ہم کیلنڈر کو جب ہم ناپتے ہیں چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ جمعے کا دن اور پہلا محرم آتا ہے. پہلا محرم تو ہوگا لیکن دن بھی جمعے کا آ جاتا ہے. سال آپ نے بتا دیے کہ 1500 سال 1500 سال یعنی اینڈ ہے، یہ اینڈ اسلام کا، انسانی کا نہیں بتا رہا ہوں میں، اس وقت اسلام کی بات کر رہا ہوں. اچھا، یہاں پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کی جو مدت ہے وہ 1500 صدی ہے، اور لیکن حضور کی بعثت
سے اس کا حساب نہیں لیا گیا، کیونکہ حضور کی بعثت سے لے کر اگر ہم 1500 صدی گنیں گے تو سورج کی، یعنی یہ تو ہم چاند کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام کا کہنا مناسب یا مسلمانوں کا کہنا مناسب؟ نہیں، اسلام کا، کیونکہ مسلمان تو انسان ہے نا، انسانوں کی زندگی مختلف ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے، کوئی 10 سال جیتا ہے، کوئی 20 سال، کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں مراد صرف اسلام ہے، اسلام کی ایک ٹائمنگ ہے، جیسا کہ یعنی ابھی ہم جس صدی میں جی رہے ہیں یہ اسلام کی آخری صدی ہے؟ آخری صدی ہے، اینڈ اچھا، ہے بالکل۔ بلکہ اب یہ ایک اور حدیث ایسی ہے، اس صدی کے بعد اسلام نہیں ہے؟ اس صدی کے بعد اسلام کا دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نہیں ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ اسلام جو ہے نا دین ہے، وہ دین کبھی ساقط نہیں ہوتا ہے، وہ تو نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، وہ تو قیامت تک کے ہاں، لیے ہے۔ مطلب جو مسلمان رہ گئے نا اب وہی مسلمان مانے جائیں گے اس کے بعد۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان کے لفظ استعمال کیا۔ ہاں نہیں، مسلمان جو رہ جائیں گے اس کے بعد وہی مسلمان مانے جائیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا، سمجھ گیا۔ کیونکہ وہ قرآن میں حدیث میں تو یہی بات ہے۔ ہاں، جو بعد میں اگر اس آیات کو دیکھ کے بھی، مطلب نشانیاں کو دیکھ کے مسلمان ہو بھی جائے تو اس کا ایمان اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو کچھ نہیں کرنا اس کو، یعنی کہیں گے بھائی آپ مسلمان ہو گئے تو آپ مسلمان نہیں، اللہ کے اس کو اتنا ٹائم دیا گیا تھا بھائی اس ٹائم میں کر لو، اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے، جیسا کہ حدیث ہے کہ بھائی کہ انسان کے لیے جب تک حلق میں غرغرہ کے وقت میں، ہاں جب تک وہ گرگرا نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے اگر انسان توبہ کر لیتا تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ گرگرانا شروع ہو جاتا ہے تب وہ کہ میں توبہ کر رہا ہوں تو توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہاں، اسی طریقے سے صدی اسلام متعین ہو گئی، تعین ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بڑا مسئلہ ایک آ رہا ہے، یہاں پہ اکثر سوال جو ہوتا ہے نا دجال کب آئے گا، کیسا آئے گا۔ دیکھیں دجال جو ہے نا اگر آج آ جائے مثال کے طور پہ، نہیں یہ علامات اقسام ہے، ایک تو آپ نے بتائی کہ قیامت اس 1500 سال ہے، دوسرا آپ بتا رہے تھے کہ جمعہ اور محرم کا کچھ بتا رہے تھے۔ دیکھیں وہ جو کیلنڈر میں ہم نے چیک کیا کہ ظاہر سی بات 1500 صدی کی پہلی محرم کو کون سا دن آتا ہے تو پتہ چلا جمعے کا دن آتا ہے، یہ ہم نے کیلنڈر چیک کیا اپنا، اس میں یعنی جمعے کا پہلا دن ہوتا ہے پہلی محرم کا 1500 صدی ہجری کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ بھی چاہے چیک کر لیں، اس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس دن مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب حدیث میں یہ ہے کہ جس دن سورج دنیا میں نکلا تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا کیے گئے، جمعے کے دن جنت میں گئے، جمعے کے دن ہی جنت سے نکالے گئے اور زمین میں اتارے گئے، تو اور پھر سورج بھی جو ہے جمعے کے دن ہی طلوع ہوا تھا۔ یہ اسی سینچری یعنی اسی صدی کے جو جمعہ ہوگا، ہاں 1500 ہجری پہلی محرم، اور وہ جمعے کا دن ہوگا جس دن سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کا دروازہ بند، وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اسلام کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو مخلوق رہ جائیں گی جو پہلے سے ایمان میں تھی وہ رہ جائیں گی ایمان پہ، اور جو ایمان میں نہیں تھی اب وہ ان کا ایمان میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات تو اب کلیئر ہو جائے گی، وہ آگے کی کہانی ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ یہ بڑی ریسرچ تھی، اس ریسرچ کے اندر مجھے کئی جگہوں پہ اگر آپ یعنی میری بات پہ یقین کرے کہ میں کسی حدیث پہ 10 سال صرف کھڑا ہی رہ جاتا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آگے کیا بولوں میں، یعنی میں حدیث مجھے اس کی وجہ تھی کہ کچھ لوگوں نے اس کی تشریح غلط کی ہوئی تھی، یعنی حدیث کی کچھ شخص نے ایسی تشریح کر دی تھی جو نئے دور کے حساب سے تھی، تو میں بڑا پریشان ہو جاتا تھا کہ یار آگے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا، تو اسی طریقے سے گما کے پھر بھی پڑھتا تھا تو وہیں پہ آگے رک جاتا تھا۔ تو یہ ریسرچ کافی اب جا کر جب میں ڈیل میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو وہ ہر ایک چیز کو اس کے توازن کے حساب سے اس جگہ پہ کھڑا کروں گا آپ کو۔ اب دیکھیں یہ جو واقعہ ہوگا اس واقعے سے پہلے ایک فیز ہے، یعنی مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے ایک فیز ہے، اور وہ فیز کیا ہے؟ اور وہ فیز ہے سورۃ دخان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور قرآن شریف کی دوسری آیت بھی اس کی اطلاع کرتی، اور حدیث صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ اچھا، وہ عذاب ایسا ہوگا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زمانے میں جو عذاب آیا تھا، وہ تو طوفان تھا، وہ پانی کا آسمان سے برسنا تھا اور زمین سے نکلنا تھا پانی کا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ عذاب یہ تھا کہ دنیا میں سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار جو لوگ تھے، اور وہ جو ان کی اپنی ذریت تھی، صرف دوسرے اور لوگ نہیں تھے، یعنی ان کے بیٹے اور ان کی بیویاں،
وہی اور حضرت نوح علیہ السلام وہی لوگ بچ گئے تھے انسانوں میں، باقی تمام لوگ غرق ہو گئے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آج کی دنیا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ضروریت ہے دراصل. ٹھیک ہے نا. اب جو عذاب آنے والا ہے اسی طریقے سے دنیا کیا 90% سے بھی زیادہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان میں جو کہا ہے کہ پھر ہم تھوڑے لوگوں کو بچا لیں گے. اور وہ قلیل کتنی عدد میں ہوں گے؟ میں نے ایک قیاس باندھا ہے کہ وہ قلیل اتنے ہوں گے کہ آپ اس کا موازنہ یہ سمجھ لیں کہ اس عذاب کی ایک صورت آئی تھی 1945 میں جب امریکہ نے ایٹم بم مارا تھا جاپان کو، اور اس وقت کوئی 3.5 لاکھ لوگ اس وقت دنیا کی آبادی تھی کوئی 2.5 ارب. یہ میں نے کچھ پیچھے جا کے دیکھا ریسرچ میں، تو وہ اس میں کہ اس زمانے میں کوئی 2.25 ارب یا 2.5 ارب کے قریب آبادی تھی دنیا کی کل. حالانکہ اتنا خاص نظام نہیں بھی ہوگا، لیکن پھر بہرحال یہ تھی. اور اس میں مرے ہوئے لوگ جو تھے اس پہلے جو اس میں وہ تقریباً کوئی 3.5 لاکھ یا 3.25 لاکھ کے قریب لوگ مر گئے تھے. تو یہ عذاب ادنا تھا، اللہ نے دکھانا تھا. اسی عذاب کو اکبر سمجھ کے آپ لے کے آئیں، اور اس کا قیاس یہ رکھے کہ اگر اس زمانے میں 20 ارب آبادی ہے تو اس توازن کے اس نسبت کے حساب سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں شاید 4-5 کروڑ لوگ بچ جائے دنیا میں. 4-5 کروڑ لوگ بچیں گے. ہاں، اگر 20 ارب آبادی ہے تو شاید 4-5 کروڑ یا 10 کروڑ، اس سے زیادہ نہیں میرے خیال سے لوگ بچیں گے. یعنی دنیا کی بیشتر آبادی آنے والے چند سالوں میں 70 سے 80% آبادی ختم. 90 سے اوپر کی بات کر رہا ہوں. 70-80% کیا ہے؟ اگر 20 ارب آبادی ہے، اس میں اگر آپ نے 10 کروڑ لوگ بچا لیے تو کتنے باقی اس کا آبادی ہے؟ بس 20 ارب آبادی ہے. ہاں اچھا 20 ارب. ہاں، اس وقت تو 8.5 ارب کے قریب ہے نا. 2-3%. ہاں، تو میں 20 ارب اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ جو جس واقعے کی طرف میں ذکر کر رہا ہوں اور جو میں حدیث اور قرآن سے بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کر رہا ہوں. کیوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ ہم 3 طرح کے سے عذاب دیتے ہیں تمہیں. ایک تمہارے سر کے اوپر سے عذاب لائیں گے، یا تمہارے نیچے سے پیروں کے نیچے سے عذاب لائیں گے، یا تم کو آپس میں لڑا کے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیں گے. یہ عذاب کی صورتیں 3 اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. جو عذاب آئیں گا وہ تینوں صورتوں کو ملا کے آ رہا ہے. مطلب وہ دخان جو ہے جو آپ کے سر کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اتنا گھیرا ہوگا اور اس میں اتنا وہ دخان جو ہوگا وہ اصل میں نیوکلیر بلاسٹ ہوگا. کیونکہ یہ جو ہیروشیما پہ بم مارا گیا تھا تو وہ کوئی آدھا کلومیٹر اوپر 500 کچھ وہ پھٹ گیا تھا. اچھا، اس سے جو ہے نا زمین دہل جائیں گی، یعنی عذاب آسمان سر پہ آیا اور پیروں کے نیچے سے بھی آ گیا. وہ زمین پہ نہیں پھٹتا، زمین سے اوپر انہوں نے اس کو پھاڑنے کا یعنی اب بہرحال وہ زمین پہ ہی پھٹتا ہے، لیکن بہرحال ان کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ آسمان پہ پھٹے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے نا قوت پھیلے. ٹھیک ہے نا. زمین اب وہ اس سے زمین بھی دہل گئی، یعنی عذاب سر پہ بھی آیا اور نیچے بھی آیا، اور یہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے یہ عذاب آیا. یعنی تینوں صورتیں اس میں شامل ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ دخان جو ہے حدیث میں بھی ذکر ہے کہ 10 بڑی علامتیں ہیں. جی. اچھا، علماء نے اس کو علامات الساعہ الکبریٰ 10 کہا کہ یہ بڑی علامتیں. وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہوں گی، یعنی ان کا ہونا یقینی ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ ان کی ہیبت بہت بڑی ہے، یعنی جب یہ وقوع ہے اس میں، ہاں، ان کی دہشت یا ہیبت اتنی ہے کہ دوسری علامتیں ان کے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتی. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا آخری زمانے میں ہونا ہے، یعنی وہ جب قیامت قریب ہوں گی تب یہ وقوع ہونا شروع ہوں گی، اور ان میں آپس میں ربط ہے، تسلسل سے. یعنی جب ایک واقعہ ہوگا تو دوسرا واقعہ پھر ہونا قریب ہو جائے گا، یعنی اس کا ہونا بالکل قریب ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان میں تسلسل، ان 3 چیزیں، اس وجہ سے اس کو علامات الکبریٰ سمجھا جاتا ہے. تو یہ اس میں علامات الکبریٰ میں جو فیض ہے نا، سب سے پہلا فیض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے
جو کیونکہ حدیث کی تمام فتن ملاحن کی حدیثیں آپ اٹھائیں، 3 چیزیں پہ آپ کو بالکل واضح ملتی. ایک، آپ کو دور جدید کا کوئی تصور اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تمام چیزیں آپ کو یہ لگیں گی کہ آپ زمانہ قدیم میں ہیں. ایک. دوسرا، آپ کو تعداد جو ہے حدیث، مثال کے طور پہ ملحمۃ الکبریٰ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 9,60,000 لشکر ہوگا، ٹھیک ہے نا. ملحمت کو آخری جاؤں گا. اچھا، تعداد کے حساب سے بھی دنیا کی آبادی کم نظر آتی ہے ہمیں، جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ وہی دجالی لشکر تو ہوگا نا. نہیں، اب میں اس کی بہت یہاں پہ ہمارے یہاں جو ہے نا ہر چیز کو مکس اپ کر دیا گیا ہے، بہت چیزیں جو ہے نا بدل گیا. اب میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا آگے. یہ آبادی کم ہوں گی. تیسری، یہ جغرافیکل جو اسٹریٹجیز ہے، یعنی جغرافیکل وقوع جو حالات ہیں نا، وہ بہت کم ایریے میں. اب دنیا جو ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی ایک نارتھ پول ہے، ایک ساؤتھ پول ہے. دنیا یہاں تک آبادی ہے نا. نارتھ پول پہ چلے جائے آپ کو آئس لینڈ ملیں گا، ساؤتھ پول پہ چلے جائے آپ کو آسٹریلیا مل جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں تک آپ کوئی وہ وقوعات ہمیں جو فتن ملاحم میں ملنے جو ہے نا نہیں نظر آتے، سوائے خراسان، ہندوستان، خلیج العربی، شام اور قسطنطنیہ جو موجودہ ترکیہ یہ وغیرہ کا ایریا، ٹھیک ہے نا. حبشہ کا ایریا نظر آتا ہے، افریقہ کے کچھ ایریا وغیرہ نظر آتا ہے. یعنی بیشتر دنیا کا حصہ جو ہے نا نیست و نابود نظر ہو جائے گا. یہ اس جنگ کی وجہ سے جو لوگوں کے ذہن میں جو تصور ہے نا کہ دنیا مزید چلیں گی، یہ تصور ذہن سے ہٹا دے. ابھی یہ جو موجودہ دنیا ہے اس کی عمر جو ہے نا، جو ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہے اور جو ہم لوگ ہیں اس وقت، یہ آنے والے 15 سے 20 سال، یعنی 15 سال جب گزر جائے اس کے بعد جو 5 سال جو رہ گئے ہیں اس میں جو ہے نا ایک بہت بڑی عالمی جنگ لگے گی جو ان یہود نصاراں کے بیچ میں، کرسچن اللہ تعالیٰ نے خاص کرسچنز آپس میں لڑیں گے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہہ دیا ہے کہ ان کے بیچ میں ہم نے قیامت تک کے لیے جو ہے کیا ڈال دیا ہے؟ دشمنی. اچھا، کرسچن لڑیں گے آپس میں، یہودیوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے؟ دیکھیں، یہودی اور کرسچن اصل میں ملت ایک ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہودیوں کی آپ اسرائیل کی آپ ہسٹری پڑھیں نا، پہلے فرسٹ ورلڈ وار ہوا تو اسرائیل والوں کو جو ہے نا یہودیوں کو فلسطین میں بسایا گیا اس فرسٹ ورلڈ وار میں. سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تو اسرائیل کو جو ہے نا آفیشلی طور پر ایک ریاست تسلیم کر دی گئی. تھرڈ ورلڈ وار کا مقصد یہ ہے، جو عالمی جنگ جس میں ہم کہہ رہا ہوں میں نیوکلر وار کے ایک عظیم جنگ ہونے والی ہے، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ گریٹر اسرائیل بنے. اور گریٹر اسرائیل کی خبر ہمیں سورۃ بنی اسرائیل میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سورۃ بنی اسرائیل میں اس کی خبر دے دی گئی ہے، جسے ہم کہیں کہ گریٹر اسرائیل کی صورت میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اکثر نفیرہ کہہ کے بتا رہے ہیں. گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ طے ہے. یہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس بات کو طے کر دی گئی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اہل مفسرین نے ان آیات کو جو میرے خاص آیت نمبر 5 سے شروع ہوتی ہے، 4 سے شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ آیت نمبر میرے خیال 8 تک جاتی ہے سورۃ بنی اسرائیل کو، اس پہ جو ہے نا قریباً تمام مفسرین میں کہوں گا انہوں نے ایک موضوع حدیث کو اس تفسیر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے تاکہ اس حدیث یعنی اس آیتوں کو جو ہے نا یعنی وہ بیان کیا جائے. یہ سورۃ بنی اسرائیل کو قضینا الی بنی اسرائیل فی القتال لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، یہاں سے لے کر سمجھنا اور آخری آیت نمبر 8 جو ہے عسیٰ ربکم یرحمکم وعدتم عدنا وجعلناکم جہنم للکافرین حصیرا. یہ 8 آیات یعنی تقریباً 4 5 6 7 8 تقریباً یعنی 5 آیات جو ہے نا یہ گریٹر اسرائیل کی خبر دیتی ہے، اور آپ وہ اسرائیل کا خاتمہ کیسا ہوگا اس میں بھی بتا دیا جاتا ہے. اس پہ غور و فکر کرنے کی بات ہے. لیکن مفسرین نے اس کے لیے جو حدیث ڈھونڈی ہے وہ سند سے بھی موضوع ہے اور اس کا متن بھی موضوع ہے.
اگر متن پہ بھی غور کیا جائے تو موضوع سمجھ میں آ جاتا ہے، اور سند دیکھی جائے تو موضوع نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن مفسرین نے چونکہ آیت صیغہ ماویہ میں ہے تو مفسرین نے اس کے لیے ایک موضوع حدیث کو ہی بس پیش کر دیا گیا، اور اسی پہ جو ہے نا آج بھی جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے، تو اسی حدیث کو روایت کو بیان کر دیا جاتا ہے، حالانکہ معلوم ہے سب علماء کو کہ وہ موضوع ہے. تو اس آیات میں جو ہے نا گریٹر اسرائیل کا ذکر ہے. اسرائیل گریٹر بھی بنے گا، بلکہ آپ کے مکہ اور مدینہ کو بھی قبضے میں لے گا. مکہ اور مدینہ بھی آپ کا ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، یا کم سے کم ایسی صورت ہوگی کہ وہاں پہ اس وقت جو والی ہوگا یا جو بھی کچھ ہوگا ان کا ہی مطلب سمجھ لے کہ چاہے وہ مسلمان ہوں، ہاں بس یہ سمجھ لیں آپ، ان کو خراج دے گا، ان کو خراج دے گا، ان کو ٹیکس دے گا. مطلب آپ اس کا یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ ہی سمجھ لیں. وہ تو ابھی تقریباً ہوتا ہوا نہیں ابھی تو خیر بہرحال پھر بھی ایک الگ صورت ہے کہ آپ آزاد ہے، جب چاہے مکے میں چلے جائیں، مسلمانوں کو مطلب ان کی اپنی پالیسی وغیرہ. ابھی آپ اس کو نہیں آغاز تو ہو چکا ہے ان کا آپس میں. نہیں جس زمانے جو بات میں کر رہا ہوں وہ بالکل مختلف نوعیت کی ہے، اور یہ تھرڈ ورلڈ وار. یہ لوگ جو تعلقات بنا رہے ہیں آپ کی نظر میں ٹھیک ہے؟ نہیں، تعلقات بنانے کی ایک الگ بات ہو جاتی ہے. دیکھیں تعلقات تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہودیوں کے ساتھ تھے، معاہدے ہوتے تھے نا، تو وہ تو بات نہیں ہے. ان کی سرکشی تو آ گئی نا، قرآن میں بھی فیصلہ آ گیا کہ یہ سرکش ہیں. سرکش تو ہیں نا. اب تو ہم دوبارہ سے پھر نہیں کہیں گے کہ جی پہلے والی جو اب موضوع سے ہٹ جائیں گے نا. آپ کرنٹ افیئر میں بات کرنا شروع کر دیں گے. میں مقصد کہنے کا یہ ہے ان کو کیوں بچا رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ یہ جو عرب کے بادشاہ ہیں ان کا کیا تعلق ہے؟ نہیں یہ نہیں ہے، ان کو بچا نہیں رہا ہوں. آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ تو گریٹر اسرائیل میں تعاون کر رہے ہیں نا. نہیں آپ نہیں میری بات. گریٹر اسرائیل ایک دن میں تھوڑی بن جائے گا. ایک دن میں ہی بن جائے گا جب یہ جنگ ختم ہوگی. جب نا ملحمت الکبریٰ، نہیں ملحمت کبریٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہاں اس وقت اس عذاب کی بات کر رہا ہوں جو دخان کی صورت میں آئے گا اور جو یہ آپس میں لڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اہل کتاب یعنی یہ نصارہ کو کہا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے. کس چیز سے؟ کہ تم اللہ کو تین میں سے کہنے والے یعنی خدا کو وہ تین میں سے ہے، تو پھر جو ہے نا تم کو دردناک عذاب دوں گا میں. صحیح. اچھا میاں تھوڑی چیزیں مکس ہو رہی ہیں. میں چاہ رہا ایک آپ نے بتایا سب سے پہلے کہ اسلام کی جو 15 صدی ہے، پھر یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہا باب توبہ بند ہو جائے گا تو اسی صدی پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا. جی یہ بھی معلوم ہو گیا. اب آپ نے آگے ملحمت الکبریٰ کی بات کی، اور اس کے پہلے آپ نے کہا کہ ایک بڑی جنگ ہوگی، کرسچنز ہی آپس میں لڑیں گے. میں ابھی بتا رہا ہوں اسی کا. ٹھیک ہے، تو گریٹر اسرائیل اس سے پہلے بنے گا یا اس کے بعد بنے گا؟ اس کے بعد بنے گا. ملحمت الکبریٰ پہلے ذہن میں رکھ لیں، وہ کرسچنوں کا اور مسلمانوں کی جنگ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ صلیبیوں کی اور مسلمانوں کی، وہ دنیا میں آخری جنگ ہے. اچھا، اور اس سے پہلے صلیبی لڑیں گے آپس میں؟ اس سے پہلے نہیں، سن لیں بات، اس جنگ سے پہلے مسلمان اور کرسچن مل کے یہودیوں سے لڑیں گے. ابھی آپ کے لیے بھی بات وہ آ گئی، اب تھوڑی سی گنجلک ہو گئی ہے. ہاں اس لیے یہ تھوڑا سا غور کرے نا. اسی حدیث میں جہاں ملحمت الکبریٰ کی بات ہے وہیں پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے تغزون عدوکم من ورائکم. ورائکم مراد یہ ہے کہ تمہارے پیچھے جو دشمن تھا ان سے تم جو ہے نا مل کے آپس میں اس کے ساتھ لڑائی لڑو گے. وہ سازشی دشمن کرنے والا، اس سے مراد یہ کہ جو سازشیں کرتا تھا تمہارے خلاف. تیسری عالمی جنگ جو ہے نا یہودیوں کی سازش ہے. پہلی عالمی جنگ ان کی سازش، دوسری ان کی سازش، یہ تیسری بھی انہی کی سازش ہے، ہونے والی ہے. یہ جنگ جو ہے نا کرسچنوں کے بیچ میں جنگ ہے. اللہ کی مرضی سے دنیا کو عذاب میں، اللہ کا ایک پورا پروگرام ہے نا، میں وہ بتا رہا ہوں. جنگ کے نتیجے میں دنیا کا 95% سمجھ لیں، 96% یا 97% سمجھ لیں ختم ہو جائیں گی دنیا. آپ تمام لوگ شہر کے شہر اجڑ جائیں گے. اس پہ ہی میں آج دعوت دے رہا ہوں، چاہے آپ کراچی میں مقیم ہو، نیویارک میں مقیم ہو، آپ شہری علاقے چھوڑ دو 15-20 سالوں کے اندر آنے والے. میں اپنی اولاد کو بھی کہہ رہا ہوں، اور کوشش کرو خراسان جو ہے جہاں پہ افغانستان کا اور شمالی جہات پاکستان کا ایریا ہے وہاں پہ اپنا نقل مکانی کرو یا مکان بناؤ، اور بینکر کی صورت میں بناؤ. یعنی آپ کے نیچے جو ہے نا
زمین دوز ہو، بینکر ہو، اور کم سے کم 1 سال کا راشن ہو آپ کے پاس. اچھا ہاں، جو چلا جائے نکل جائے. آنے والے 15-20 سالوں کی میں بات کر رہا ہوں. میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ تباہی آنے والی ہے. میں تو شاید دنیا میں نہ رہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا ایک پروگرام ہے جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے. ہم نے غور نہیں کیا. علماء نے اب کہیں کہ بھئی عالماء نے کیوں نہیں غور کیا؟ کیونکہ دیکھیں علماء اپنے وقت پہ، جو پہلے وقتوں کی بات ہے نا، میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے جو علماء ہیں، مشاہیر جسے ہم کہتے ہیں، ان میں محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہے، جتنے بھی علوم جن کے انہوں نے نکالے اور ان کے ماہرین ہیں، وہ 3 صدی ہجری سے لے کے 7ویں صدی ہجری تک یا 6 صدی ہجری تک ان کا دور ہوتا ہے. یعنی 4 صدیاں ان کی ہے. ان 4 صدیوں میں جو زمانے اور حالات رہے نا مسلمان، اس حساب سے علماء کا علم جو ہے نا، وہ اپنے علم میں اور اپنے مسائل میں انہوں نے، جیسا کہ امام غزالی کے دور میں فلسفے بہت زیادہ تھے، تو امام غزالی فلسفے کے ماہر تھے. ان کا بیان اپنا الگ تھا، ان کے مقابلے میں کوئی بھی مطلب نہیں آئے. ابن عربی نے اس چیز کو بیان کیا، وحدت الوجود کو بیان کیا، اور تصوف کے مزید جو ہے نا مطلب وہ چیزوں کو کھولا اس نے لوگوں کے سامنے، راز کو، ٹھیک ہے نا. تو ہر دور میں جیسا کہ اب آگے مت جائز، امام اپنا شیخ احمد سرندی مجد الفثانی، ان کے دور میں ایک مسئلہ تھا. ان کے دور میں جو مسئلہ تھا، انہوں نے اس مسئلے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھی. تو ہر دور کے اندر جو نا علماء کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور اس حساب سے ہمارے یہاں کیا ہوا، اب ہم نے اب انہی چیزوں کو پکڑے ہوئے ہم. ٹھیک ہے، آج میں بطور حنفی مذہب کے، اور مسلک میرا اعلیٰ حضرت کا ہے، امام ہند رضا بریلوی کا میرا مسلک ہے، میں اسی عقیدے اور مسلک پر ہوں. اور جہاں تک فقہ حنفی کے طور پہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ اب میں کسی اور کو ڈھونڈوں. کافی یہ جو چیز بیان ہو گئی ہے، ان پہ کتابیں بھی لکھ دی ہے، ان کی چیزیں یہ قائل ہو چکی ہے، اب مزید ان پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے آج کے دور میں علماء ابھی بھی انہی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کھرچ رہے ہیں، کچھ نئی چیز نکال، اس کا فائدہ نہیں. اب ضرورت ہے اس بات کے کہ آخری زمانے میں جو واقعات ہونے والے ہیں علامات صاحب پہ، اس پہ غور کر لیا جائے، اس کی تیاری کروا لی جائے. اسی کی دعوت میں تمام علماء کو بھی دیتا ہوں اور ناس کو، عوام کو بھی دیتا ہوں کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے ٹائم. یہ آنے والے 15-20 سالوں کے اندر جو وہ جنگ لڑیں گی، وہ اصل میں عذاب الہی ہوگا، لیکن وہ پوری انسانیت کو لپیٹ میں لے لیں گی. پوری انسانیت اس لپیٹ میں آ جائیں گی، اور پھر لوگ جو ہے پیچھے کی طرف دھکیل لے جائیں گے. جو بچ جائیں گے وہ سرمسکی کے حالت میں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک جدید دور ختم ہو چکا ہوگا. پھر اس دور کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 70 سال کہا ہے. اس کی دنیا کیا حدیث میں، یہ صحیح حدیث سے ہے، وہ آخری 70 سال ہوں گے دنیا کے. ان آخری 70 سال میں آپ سمجھ لیں کہ 40 سال، میں رفلی کہتا ہوں، حالانکہ حدیث میں 37، 35، 36 اس طریقے سے الفاظ آئے، لیکن چلے آخری 40 سال آپ کہہ لیں. اس میں ان آخری 40 سالوں کے اندر اسلام اپنی جنگ لڑے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چکی چلے گی. گویا مراد اپنی قیام کو، اپنی اسلام کی جو اصول کو یا ارکان کو قائم رکھنے کے لیے اسلام اپنی جنگ لڑے گا. اور اس دور میں جھوٹے نبی بہت پیدا ہوں گے. میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیتا ہوں. اسی دور میں، کیونکہ وہ ایک دور ڈارکنیس کا دور ہوگا، کوئی روشنی دور نہیں ہوگا. یہ آپ کے موبائل فون، یہ آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، یہ چیزیں آپ جب آپ نہیں تو آپ کے سامنے ایک ڈارکنیس دور ہوگا، اور لوگ تباہ حال، اور کم لوگ جو بچ جائیں گے، اور سلامتی کا حالت ہوں گے. اسلام کو قائم کرنے کے لیے پھر صحیح مجاہدین اس وقت جو ہے نا لوگ کھڑے ہوں گے، جسے کہتے ہیں، جس کا میں نے ذکر بھی اپنی پروگرام میں بھی کیا، کتاب میں بھی کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولو بأس شدید، اس معنوں میں کہ وہ ان سختیوں سے گھبرانے والے نہیں ہوں گے، وہ دین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. وہی دور ہوگا جب جا کے اسرائیل کو توڑا جائے گا.
ان کا یہ گریٹر اسرائیل مکہ مدینہ دوبارہ سے آزاد کریں گے، اور یہاں تک ایلیا تک جو کہا ہے حدیث میں، یہی لوگ فتح کریں گے جو خراسان سے نکلیں گے۔ اسی دور میں خلافت راشدہ قائم ہوگا، آخری خلافت راشدہ، اور اسی دور میں غزوہ ہند شروع ہوگا۔ بہت بہت غزوہ ہند پہ روکتے ہیں، یہاں سے پھر ہم آگے چلاتے ہیں۔ دوستو تو یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ فاروق رضا تیجانی صاحب، دیکھتے رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔